الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدوی حضرات، اس بیان میں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا ہے، نیز تحقیق کے ساتھ جانو کہ میں نے مہاجرین رضی اللہ عنہ میں سے کسی مہاجر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے تعین کو لعین مراتبی فرمایا ہے، اور یہ بندے نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی کسی کو یہ حکم کرتے ہوئے نہیں سنا کہ تم تعین کھاؤ، کیونکہ تعین کھانے والا لعین ہے۔ نقل ہے کہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ سے چند بار فرمایا کہ تم یاروں کو مہدی علیہ السلام کے خلاف عمل کرنے سے منع کرو، تو بندگی میاں شاہ قطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ کوتوال نہیں ہے، بندے کا کام یہی ہے کہ قرآن کا بیان کروں۔ اگر کسی شخص کا کہیں وظیفہ ہوتا اور بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ کی حضور میں اجازت طلب کرتا کہ وہاں جاتا ہوں، اگر خونکار رضا دیں تو لاتا ہوں، تو آپ رضا دیتے۔ اور نیز اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام سے بھی رضا طلب کرتا کہ میں تعین کو ترک کروں، تو فرماتے کہ خدا کو چاہ، لیکن ہمیشہ بیان میں تعین کو لعین فرمایا، اور تعین کھانے والے ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرتے تھے۔ اور نیز برادران دائرہ بھی تعین خواروں کو بہت ملامت کرتے، اور یہ حضرات کچھ رنج نہیں کرتے تھے۔ اور نیز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بعض مہاجروں کو تعین تھا اور میاں یوسف سہیت رضی اللہ عنہ اور میاں تاج محمد رضی اللہ عنہ تعین کھاتے تھے، اور حضرت مہدی علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں اور ان کی ضیافت قبول کی ہے، اور کئی بار ان کے گھروں کو تشریف لے گئے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو حجت نہیں گرداننا چاہیے، اس لیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے جو کچھ کیا اور جہاں کہیں گئے اللہ کے حکم سے گئے۔ یہاں میاں یوسف سہیت رضی اللہ عنہ اور میاں تاج محمد رضی اللہ عنہ کی ذاتوں کو پیش کرنا، اور حبش کا بادشاہ نجاشی اور مانڈو کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اور سلطان محمود جو گجرات کا بادشاہ تھا، اس کی بعض عورتوں اور لڑکیوں کی حکایت تھی، ان سب کو دلیل نہیں گرداننا چاہیے، اس لیے کہ ان کو مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بشارتیں دی ہیں اور اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ بیت فرمایا ہے کہ اگر تو مجھ سے ہے، یمن میں ہے، تو تو میرے پاس ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو تو یمن میں ہے۔ نقل شریف ہے کہ بھلوٹ شریف میں ایک ملا نے 30 دن کے کہنے میرے میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے، قبول فرمایا، اور بعد اسی شخص نے 1 ماہ کے بعد 30 دن کے لائے، پھر قبول فرمایا، پھر تیسرے بار 1 ماہ کے بعد لایا۔ حضرت میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، اور فرمایا شاید فتح خان ہمارے لیے تعین مقرر کرتا ہے، اور نیز اکثر فقراء نے تعین کو ترک فرمایا، اور جن کو تعین نہ تھا اختیار نہیں کیے، اگرچہ 1-2 شخص بعض نقول پیش کرتے ہیں کہ اختیار کیا ہے، نادر معدوم کے موافق ہے، تمام فقراء نے تعین کو شرک فرمایا ہے۔ اور قصہ بیان کیا ہے کہ ایک فقیر نے ایک مسجد میں امام کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی،
اور نماز کے بعد امام نے درویش سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ درویش نے کہا کہ میں خدا کی زمین سے آیا۔ امام نے کہا کہ غذا کہاں سے میسر ہوتی ہے؟ درویش نے کہا کہ خدا کے گھر سے۔ امام نے کہا کہ سبب چاہیے۔ درویش نے اسی وقت نماز لوٹا کر پڑھی۔ امام نے کہا کہ عصر کے بعد تم نے کیا ادا کیا؟ درویش نے کہا کہ عصر کی نماز۔ امام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ درویش نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ولیکن مشرک کے پیچھے نماز پڑھنی روا نہیں، اسی سبب سے میں نے نماز لوٹا کر پڑھی اور تجھ کو خدا تعالیٰ پر یقین نہیں۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ پر ہے رزق اس کا۔ فصل متفرق نخلوں کے بیان میں۔ نخل شریف ہے کہ بی بی الہداتی سلام اللہ علیہ نے وفات پائی تو بی بی سلام اللہ علیہ کی گٹھری سے ایک سونے کا تنکا نکلا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اطلاع کیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں گرم کرو اور بی بی کو داغ دو۔ سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ خبر تیار کروانے گئے تھے۔ جو ہی آپ نے یہ خبر سنی، وہاں سے حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور میں فوراً حاضر ہو کر عرض کیا کہ بندے کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ سونے کا تنکا بی بی فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ عنہ کا ہے اور بی بی الہداتی سلام اللہ علیہ کی ملک سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کی ملک سے ہو اس کو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیے۔ نقل ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ آپ کے لباس سے ایک یا دو محلف نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاروں رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داغ دو۔ یاروں نے داغ دیا۔ نقل ہے کہ موضع بھلوٹ شریف میں بندگی میراں سید محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ کا پیجامہ پارا پارا ہو گیا تھا اور میاں بابن رضی اللہ عنہ مہاجر سویت کرتے تھے اور عشر میں میاں بابن رضی اللہ عنہ کے تفویض تھا۔ ایک روز نیا پیجامہ میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے۔ میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں سے لائے؟ میاں بابن رضی اللہ عنہ نے کہا عشر کے پیسوں میں کپڑا خرید کر پیجامہ بنوایا ہوں۔ بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ یہ پہننا جائز نہیں، میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ یہ حق مستروں کا، جس کے پاس ستر عورت کے لیے جامہ نہ ہو اس کا ہے۔ اور نقل ہے بی بی کدبانو رضی اللہ عنہا نے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میراں سید محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ چند سویت ہم کو زیادہ دیں، مہمانوں کی وجہ سے خرچ زیادہ ہو گیا ہے۔ میاں دلاور رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو میراں سید محمود رضی اللہ عنہ آنکھوں میں پانی لائے اور فرمایا کہ میاں دلاور آپ از خود نہیں کہتے ہو، اسی کے کہنے پر کہتے ہو۔ بی بی کدبانو رضی اللہ عنہا اس بندے کے پاس دنیا کی چیز طلب کرتے ہو، کہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس بندے کو 10 سویتیں عطا فرمائی تھی، وہی بس ہیں، بعد ازاں آپ کو چند فرزند ہوئے۔ میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے زیادہ سویتیں نہیں لیں۔ تمام مہاجرین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنی حضور میں سویت کراتے تھے۔ ایک روز سید علاء الدین رضی اللہ عنہ مہاجر نے سویت لینے والے بزرگ کے منہ کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری سویت کتنی ہے؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میاں علاء الدین
किसी के मुंह की तरफ मत देखो। आंखें नीचे किए हुए पूछा कि तुम्हारी सवियतें कितनी हैं, इसलिए कि लोग जब किसी का मुंह देखते हैं तो बलिहाज ज़रूरत उसकी रियायत रानगीर होती है। इंसाफनामा बाब 9 सफ़ा 194 تا 198।